نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کے یوں ہی بیکار میں نہیں چھوڑ دیا اور اسے کسی کے رحم و کرم پہ کہ کوئی اس کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، کھیلتا رہے، اس کے حقوق اور فرائض کو بدلتا اور من مرضی اور چاہتوں کے ساتھ تبدیل کرتا رہے. اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. مالک نے انسان کو بعد میں بنایا، پہلے اس کی ضرورتوں کو، اس کے مسائل کے مطابق وسائل کو پیدا فرمایا. زمین اور آسمان کے مابین جتنی بھی انسانی ضرورتیں تھیں اسے نعمتوں کے ساتھ نواز کے اعلان کیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ اس جہان میں جو بھی ہے حضرت انسان تیرے لیے. اس میں جو چیزیں مفید تھیں ان کی اجازت دے دی، جو چیزیں ضروری تھیں دوسروں کے لیے کرنی انہیں فرائض بنا دیا گیا، اور جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حقوق بنا کے ان کو جواز بخش دیا. جس سے کسی کا نقصان ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا اور پرہیز کا حکم دے دیا. یہ بنیادی میکانزم ہے اسلام کا انسانی سہولتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے. اس کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اپنے علم سے، عمل سے، سیرت سے، کردار سے بیان کر دیا. الحمدللہ اگر کوئی مطالعہ کرے تو پاکیزگی سے لے کے وجود کے ناخنوں سے لے کے سر کے بال، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کرنا ہے، باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کھانا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کون سی چیزیں ریموو کرنی ہیں، کس چیزوں کے حصول پہ کوشش کرنی ہے، ایک ایک نقطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم پوری زندگی ان حقوق کے اوپر صحیح معنوں میں ہر دن 1 گھنٹے کا درس رکھیں یا لیکچر رکھیں تو 100 سالہ زندگی بیت جائے گی، مگر یہ حقوق، یہ فرائض، ان کی ادائیگی اور ان کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اتنی وضاحت کے ساتھ 23 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بشری تقاضوں کے تحت اس کی ضرورتوں کو بیان فرمایا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے اس بات کی وضاحت کری کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پہ مرد اور عورت بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اگر کہا ہے تو یا ایھا الناس بھی بولا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہماری اصل بندر نہیں ہے
بلکہ وہ ایک جان ہے جسے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور وہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، قدرت نے ان سے ان کا جوڑا بنایا، بیوی بنائی، سیدہ حوا کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، مرد اور عورت کو بنا کے سلسلہ تناسل کو چلا کے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ یہ اصل اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے اندر اگر کہیں ڈس آرڈرز ہیں، بیماری ہے، پرابلم ہے، اونچ نیچ ہے، تو وہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کے تحت رکھی ہے۔ وہ چاہتا تو ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے زندگی آزمائش رکھی ہے۔ کسی کے گھر میں ایسا فرد پیدا ہو جانا کہ جس کا جنسی تعین واضح نہ ہو، بچپن کے وقت کوئی مشکلات ہوں، یا جوانی کے ساتھ تبدیلیاں آنے کے بعد اس میں کچھ چینج آ جائے، تو والدین کے لیے آزمائش ہے کہ اسے کیسے رکھنا ہے، اور اس پرسن کے لیے آزمائش ہے کہ تجھے کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کر دیے، بڑی واضح بات کر دی کہ جیسے عام انسانوں کے حقوق ہیں، 500 احکام کو فالو کرو گے دوسروں کے لیے، کیونکہ یہ تمہارے ذمہ فرائض ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ قرض ہے، اور 500 چیزوں سے اپنے آپ کو رکیے گا اور روکیے گا تاکہ اس میں کسی دوسرے کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کی ذات کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو ان حقوق کا تعین کتاب اللہ میں کر دیا گیا ہے۔ کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الوضو تلک، کتاب الغسل تلک، کتاب الدماء تلک، ایک وجود سے نکلنے والی مجبوری کے تحت وہ چیزیں، ان کی طہارت عقیدے کے اعتبار سے، باطن کی نفاست اور طہارت اور پاکیزگی، احکام، عقائد، عبادات، معاملات، بندوں کے ساتھ رشتہ داریاں، لین دین، خوشی غمی، مال، دولت، تجارت، ٹریڈ، بزنس، تعلیم، تربیت، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف صحیح البخاری کو آپ کھول لیں تو ایک کم پورے 100 چیپٹر ہیں، اور سارے کے سارے انسانی حقوق پہ مبنی ہیں۔ چیپٹرز کی بات کر رہا ہوں، ابواب، ان کے تحت پھر بے شمار آگے فصلیں ہیں، پھر آگے ابواب ہیں، ہر کتاب کے آگے ابواب، اور پھر ان کے تحت بے شمار احادیث۔ یہ سب کس لیے ہے کہ انسان کو رحمان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں پہ چل کے اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان کرنی ہے۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر، جس کی جنسی شناخت پیدا ہوتے ہوئے اعضاء سے پہچان نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پھر یہ عمر کے ساتھ بڑا ہو کے کچھ کے اعضاء واضح ہو جاتے ہیں، اس وقت کیا کیا جائے؟ پیدائش کے وقت برتھ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھوایا جائے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں اور اس کی وضاحت فرما دی گئی۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کیا دیا جائے، کیا لیا جائے، ہر عمر کے حقوق متعین ہیں۔ اس پہ تفصیلی بات ہوئی ہماری، اور رب نے چاہا تو کبھی انسانی حقوق کے تحت اس کو مزید میں وسعت دوں گا۔ آج اس موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایکٹ، وہ بل جسے 2018 میں ہماری اسمبلی میں پیش کیا گیا کہ اسے قانون بنا کے، آئین بنا کے، ایکٹ بنا کے، بل کے طور پہ اسے پیش کیا جائے اور پھر اس کو نافذ کیا جائے، لاگو کر دیا جائے۔ 18 چلا، 19، 20، 21 اور 22 میں اس کو اسمبلی سے پاس باقاعدہ کروا کے پہلے سے، آج اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سینٹ سے، اور وفاقی شرعی عدالت نے اس پہ جو انگلیاں اٹھائی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں، ان کو ریموو کیا جائے یا اصلاح کی جائے۔ کسی بھی جگہ شکوک و شبہات پیدا کر کے انسانی سوسائٹی کو مزید خراب نہیں کیا جائے۔ ہم سے تو پہلے ہی نہیں کنٹرول ہو رہا، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مفقود نظر آ رہا ہے۔ آپ زندہ صحیح لوگوں کے
جو بالکل پرفیکٹ ہیں، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، انہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے اور نہیں دیے جا رہے، تو آپ جن کی طرف چل کے الگ سے حقوق متعین کرنے جا رہے ہیں، اسلام زیادہ سے زیادہ اسے ایک بیماری دیکھتا ہے، قابل علاج بھی ہے، ناقابل علاج بھی ہے۔ علاج ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ جس کیٹاگری میں وہ فال کرے گا اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا، حقوق متعین ہے مردوں کے۔ عورتوں کی کیٹاگری میں اگر جاتی ہے تو اس کے واضح حقوق موجود ہیں، اگر اس کے مابین علاج کے باوجود بھی پھر معاملے جو ہیں وہ مشکوک رہتے ہیں، متذبذب رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، واضح نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال میں الحمدللہ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے اسلامک لا باقاعدہ شریعت کی وضاحت کری ہے کہ اسے حقوق کیسے دیے جائیں گے۔ اس پہ کچھ اشارہ ہوا تھا، کچھ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ہم اس کو واضح کر دیں گے۔ آج آتے ہیں کہ ایکٹ میں پرابلم کیا ہے، کیوں آج دنیا بلبلا رہی ہے۔ بھائیو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اب اسلحے کی جنگیں کم ہو رہی ہیں، تہذیب کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ثقافت کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک آدمی گڑ کھانے سے مرتا ہے، میٹھے کے نام پہ مرتا ہے، تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ایک جملے سے مرتا ہے تو اس کے وجود میں گولیاں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ایک ادا سے مرتا ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی اپنی سوسائٹی میں رہ کے، وہ بھی میرے جیسا بلکہ مجھ سے بھی آگے، کفر میں، شرک میں، الحاد میں، جرائم میں، آوارگی میں اور دین اور شریعت سے بے نیازی میں، وہ کفر سے بھی آگے بڑھ کے ایکٹ کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، معاونت کرتا ہے، دائی بنتا ہے، مبلغ بنتا ہے اور یورپ کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے، وہ اپنوں کو برا کہتا ہے، تو ایسے بندے کو تو لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جنگ ہے جو غیر محسوس انداز میں تہذیبوں کی یلغار تلوار بن کے نہیں بلکہ اس سے بھی خوفناک ہتھیار بن کے میری اور آپ کی عزت اور آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں، مرد لڑتے ہیں، عورتیں پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں گھروں میں سیف رہتی ہیں۔ آج کی اس تہذیبی یلغار میں مرد کی محنت، مرد کی کاوش، مرد کا پیسہ، جسم اور صحت اور اس کی معمولات زندگی، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، دن رات کی تھکاوٹ اور بھاگ دوڑ، اس کا استعمال کروا کے اس لڑائی کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے؟ میرے گھر میں میری عزت تک، میری آبرو تلک، میری ماں بہن بیٹی تلک، میری بہو بیوی تلک اور میرے بچوں تلک، میری نسل تلک، میری نرسری تلک، اس نئی جنریشن کو 5G کا نام دے کے جتنی تیزی کے ساتھ اپنے قبضے اور کنٹرول میں کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ وائرس پھینکا جا رہا ہے، یہ ہتھیار شاید آپ اور میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایکٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7 ابواب ہیں، 7 چیپٹرز ہیں اس کے، 11 صفحات کے اوپر یہ مشتمل ہے، 21 دفعات ہیں اور ہر دفعہ کے تحت کچھ نہ کچھ ذیلی شقیں ہیں۔ پہلے چیپٹر کے اندر تمہید میں اس ایکٹ کو یا بل کو نام کیا دیا گیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں، ایسے افراد جن کی جنسی شناخت واضح نہیں ہے، پروٹیکشن آف رائٹس، ان کے حقوق کا تحفظ، یہ ٹائٹل ہے۔ ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے، تحفظ ہے، ہر بندے کو تحفظ چاہیے، دینا چاہیے، لیکن اس ٹائٹل کے نیچے کیا آئے گا اس کے اوپر آئیے۔ پھر تمہیدی عنوان کے بعد تعریفات پیش کی گئی ہیں دوسرے نمبر پہ، اسی باب میں دوسرے نمبر پہ تعریفیں دی گئی ہیں، 13 تعریفات پیش کی گئی ہیں۔ یہ تعریفیں کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی بندہ اگر بات کرے تو ایکٹ میں اور بل میں اس مسودے کے اندر اس کی وضاحت ہو۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے ایکٹ کا کیا معنی ہے، CNIC آپ کے شناختی کارڈ کا کیا معاملہ ہے، کمپلینٹ کرنے والا، درخواست دہندہ یا شکایت کنندہ یا مدعی
آ کے کوئی عدالت میں کیس کرتا ہے تو اس کی تعریف کیا ہے. اسی طرح CRC آپ کی چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھا گیا ہے یہ اس کی تعریف واضح کی گئی ہے. اسی طرح مزید تعریفوں کے اندر جس چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ کا بی فارم کے بعد جینڈر ایکسپریشنز کیا ہیں، جنسی رجحانات. یہاں سے آ کر کے بل کے اندر ایک بل ہے، ایک مشکوک چیز داخل کی جائے گی. یہاں تعریف ہے، آگے چل کے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا جنسی رجحانات کے اوپر، تصور کے اوپر یا خیال کے اوپر قانون بنا دیا جائے گا. معذرت کے ساتھ مسجد کا ماحول ہے لیکن باہر کی دنیا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جو بھیڑ بکریاں ہم نے پالی ہوتی ہیں، کبھی دو لیلے ایک دوسرے کے ساتھ لاڈیاں کرتے ہوئے یا دو لیلیاں بکریاں اپنے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اس کیف کو دیکھ کے، ادا کو دیکھ کے ہم ایک قانون بنا دیں گے، قاعدہ بنا دیں گے. ایک انسان اپنی فیلنگز شو کرتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں بڑے بال رکھ لوں. مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بال رکھے ہوتے ہیں. عورت کا دل کرتا ہے کہ میں بال چھوٹے کروا لوں. وہ دل کیسے بنا ہے؟ حالات کو دیکھ کے، غیر قانونیت یا لا قانونیت کو دیکھ کے، یا کسی ایسے فرد کو دیکھ کے جو غلط کرنے جا رہا ہے. ایک بندہ قتل کر رہا ہے اور میرا دل کرے کہ میں بھی چھری چلاؤں، میں بھی کسی پہ گن چلاؤں، تو میری ان فیلنگز کو روکا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا. جائز کہاں ہے، ناجائز کہاں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مفید کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آگے چلیے، چھٹے نمبر پہ جو تعریف کی گئی ہے وہ جینڈر کی آئیڈینٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ذریعے، دوسرے اسے کیا کہتے ہیں. ایک بندہ سوسائٹی کے اندر گلی میں کس نام سے مشہور ہے، اس کو مد نظر رکھے. اور 8ویں نمبر پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی نہیں بلکہ وفاقی. اور 8ویں نمبر پہ ہراسمنٹ، کہ کسی کو ہراساں جو کیا جائے گا سیکشول طور پہ، فزیکلی، جسمانی یا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں. 9ویں نمبر پہ نادرا سے کیا مراد ہے؟ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ. اور 10ویں نمبر پہ نوٹیفیکیشن. اور مزید آگے PMDC کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو میڈیکل اور ڈینٹل کونسل ہے اس سے اس کی وضاحت کیسے کی جائے گی اور تشخیص کیسے کروائی جائے گی. اور 12ویں نمبر پہ رول سے کیا مراد ہے. 13ویں نمبر پہ ٹرانسجینڈر پرسن کون ہے. اب آئیے یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. جو ٹرانسجینڈر کی تعریفیں کی گئی ہیں، 3 تعریفیں پیش کی گئی. ان میں سب سے پہلی کہ انسان جو ہے انٹرسیکس، خسرہ. لطیفہ یہاں مجھے یاد آیا، ہمارے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ چلا بھی، ایک بیماری ہے خسرہ، بخار اور دانے وغیرہ. اب جو اسے بیان کرنا چاہ رہی تھی نیوز کے اندر، اسے یہ لفظ خسرے کا پتہ نہیں تھا، اسے خسرہ لگا. یہ ساری تفصیل موجود ہے. تو خیر، لفظ اگر بگڑ جائیں تو معانی بھی بدل جاتے ہیں، معانی بدل جائیں تو نتائج بدل جاتے ہیں. خیر، یہ ہمارے ہاں لفظ خسرہ یا خسرہ دونوں طرح بولے جاتے ہیں، کیونکہ ہم خا کو بعض قومیں خا نہیں بول سکتی. جیسے خون، میں تیرا خون کر دینا ہے تو وہ کھے پڑھتے ہیں، خا. جیسے ہم چہلم کو یا چلے کو بعض علاقوں میں شلا بھی بول دیتے ہیں. وہ شلا کرن گئی ہے، 40 دن چلے سے ہے کہ والدین کے ہاں عورت چلا کاٹنے گئی ہے. تو یہ شلا، چلا، بیگن اور ویگن، حروف کی تبدیلی سے یہ لفظ خسرہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں عموماً پنجاب میں خسرہ بولا جاتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل فیچرز، اس کے پیدا ہوتے ہی پتہ نہیں چل رہا، میل اور فیمیل کی علامتیں واضح نہیں ہیں، فیچرز نمایاں نہیں ہیں. اب اس کی شناخت کیا لکھوائی جائے، ویٹ کیا جائے. کافی سارے بچے جوان ہونے کے بعد یہ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ نکل آتی ہیں، بوقت پیدائش پراپر طریقے سے وہ شو نہیں ہوتی. تو کچھ وقت کے ساتھ اس کی شناخت نمایاں ہو جاتی ہے. پھر اس پہلی شناخت کو کینسل کروا کے
صحیح شناخت لکھوائی جائے، یا جو کنڈیشن اس وقت ہے وہ لکھوا دی جائے، ویٹ کیا جائے جب تلک شناخت جوانی سے پہلے یا جوانی تک نمایاں نہیں ہوتی۔ جو نمایاں ہو جائے وہ پیدائشی ہے، وہ فطرتی ہے، وہ قدرتی ہے، وہ اصلی ہے۔ اب اگلا مرحلہ، اس بیس کے اوپر جو ہے کوئی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، وہ مردانہ یا زنانہ خصوصیات کا مکسچر یا پیدائشی اس کی پیچیدگیاں۔ دوسرے نمبر پہ تعریف میں لکھا گیا کہ یہ ہیجڑا ہے جس کی شناخت میل کی گئی ہے اور پیدائش کے وقت یہ بچہ ہے، مگر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعد میں یہ ہیجڑا بن گیا ہے اور سرجری کروا کے اس نے خود کو خصی کروا لیا ہے، یا سرجری کروا کے اس نے اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت بنا لیا ہے، تو یہ ایکٹ اس کی بھی پاسداری کرے گا اور اس کے حقوق متعین کرے گا اور اس کا دفاع کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ پیدائشی مرد سرجری کے ذریعے خصی یا ہیجڑا بننے کے بعد یا خود کو صنف نازک یا عورت کہلوانے والے کے بعد تیسرا کون ہے؟ وہ ٹرانسجینڈر کہ جو میل ہے یا فیمیل ہے، یہ دونوں اس میں ہیں، یا وہ خواجہ سرا ہے، یہ لفظ باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی پرسن او اینی پرسن جس کا جینڈر جو ہے اس کی آئیڈینٹی، جنسی شناخت یا اس کے جینڈر کے جنسی رجحانات، جنسی شناخت تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بچے کا پیدا ہوتے ہوئے ہم نے شناخت کرنی ہے، اب وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا دونوں کے اندر وہ مکسچر سا ہے، مشکل ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، یا اس کے آلات تناسل جو ہیں وہ واضح نہیں ہو رہے، بڑے ہونے کے بعد وہ واضح ہو گئے، ایک کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ عورت ہے، اللہ نے جو اس کو آزاد دینے ہیں، چھاتیاں ہیں، دیگر چیزیں اسے میسر ہو گئی ہیں، یا اسی طرح لڑکا ہے وہ مرد کی حیثیت میں چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کہا کہ اس کے ساتھ اسے بھی ہم ایڈ کریں گے اس ایکٹ میں اور قانون میں، جو اپنی جنسی خواہشات اور رجحانات خود بیان کرے گا، اور بیان کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ میں مختلف ہوں عام لوگوں سے، سوشل جو ہے نارم سے، سماجی روایات سے، اور سماجی روایات سے ہٹ کر کے میں کلچرل جو ہے ایکسپیکٹیشنز، ثقافتی توقعات، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا گرد و نواح، ہمارے لوگ اور افراد وہ جو کرتے ہیں میں ان سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہوں، بیسڈ آن دا سیکس کی بنیاد پہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسائنڈ کر دیا جائے گا ٹو دا ٹائم آف دیئر برتھ، اس وقت جب پیدا ہوئے تھے جو لکھا گیا ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے جی جو لکھا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے اندر جذبات کچھ اور محسوس کر رہا ہوں، میری فیلنگز کچھ اور ہے، مجھے پیدائشی سرٹیفکیٹ میں مرد لکھا گیا ہے، میں مرد نہیں ہوں، میرے اندر عورتوں کی فیلنگز آ رہی ہیں، میں عورت نہیں ہوں، لکھا گیا ہے لیکن میرے اندر مردوں کی فیلنگز آ رہی ہیں، تو اس کا علاج کیا جائے گا، یہ قابل علاج مرض ہے، اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے گا، اس کو کسی حکیم یا طبیب کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو اوپنلی چھوڑ کے سوسائٹی کے اندر ایک اضطراب اور ایک زلزلے اور ہلچل کی کیفیت پیدا کر کے پوری سوسائٹی کو خراب کر دیا جائے، تو اس کا علاج کیا جائے گا۔ مگر ہمارے ہاں مرد یا عورت کی بوقت پیدائش رجسٹرڈ جن سے ہٹ کے جنسی ہیجان یا جنسی رجحانات یا جنسی پہچان، سماجی روایات یا ثقافتی توقعات سے ہٹ کر کے جو موجودہ کیفیت اور حالت ہے، اجڑا، خسرا یا خواجہ سرا یا ان سے ملتی جلتی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کو دی جائے گی۔ یہ باب اول تھا، تعریفات تھیں، ان تعریفات میں جو آخری تعریف ہے یہ بڑے طریقے سے زہر کے اوپر جو ہے اسے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کر دیا گیا۔ ٹائٹل پہ کیا ہے؟ ہیجڑا، خسرا، خواجہ سرا، لیکن آگے اس کے ساتھ جو ایڈ ہے وہ اصل چیز ہے۔ اس کے بعد باب دوم شروع ہوتا ہے، صفحہ 3 ہے، اس میں جنسی شناخت کی پہچان، یہ ٹائٹل دیا گیا ہے اس چیپٹر کا، اور اس میں پھر جو ہے وہ تقریباً 4 چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ ٹرانسجینڈر پرسن جو ہے وہ یہ رائٹ رکھتا ہے کہ اس کی شناخت ویسے ہی کی جائے جیسے وہ خود بیان کرنا چاہتا ہے، کسی دوسرے کو رائٹ نہیں، باپ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹوں جیسا ہے، ماں نہیں کہہ سکتی، ماں کا 2-2.5 سالہ دور اس سے گزرا ہوا، وہ جو
اس کی شناخت بیان کرے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی عدالت، کوئی ہاسپٹل یا ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جوان آئے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آ کر کے کہہ دے جی میں اپنی شناخت بطور عورت کروانا چاہتا ہوں یا بطور مرد کروانا چاہتا ہوں، تو یہ اس کا رائٹ ہے، اسے دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ تمام حکومتی اداروں میں نادرہ سمیت اپنی بیان کردہ محسوس کردہ مذکورہ بالا شناخت کے مطابق کسی بھی شخص کو رجسٹریشن کا رائٹ ہوگا۔ رجسٹریشن کا، یہ صرف نادرہ کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی ادارے میں جا کے اپنی بیان کردہ، اپنی زبان سے اظہار کردہ اور اپنی کیف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو مرضی جا کر کے لکھوا دیں، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے، حضرات یہ اللہ کے پورے سسٹم کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ آپ صرف درختوں میں چلے جائیں، پودوں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں تشریف لائے، ہر پودے کے اندر اللہ نے جوڑا بنایا ہے، میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ جو بچے اس شعبے میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا میٹر ہے، کیا حقیقت ہے۔ آپ جب مدینے میں آئے تو دیکھا کہ مدینے کے کسان اور وہاں کی زراعت سے متعلقہ لوگ کھجور کے گوشے کاٹ کے ان کو دوسری کھجوروں کے اوپر جا کے ایسے جھاڑتے ہیں اور چھڑکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوروں کی تدبیر ہے، ہم ایسے کرتے ہیں تو فصل ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ جو رب نے پیدا کرنا ہے وہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اس طرح کے معاملات کی ضرورت نہیں ہے، تکلفات میں کیوں پڑے ہو؟ صحابہ میرے محبوب کی ماننے والے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن پہ وحی اترتی ہے۔ کون کہلوا رہا ہے؟ رب۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ بہت بڑا سبق دینا مقصود تھا، محبوب نے روکا، وہ رک گئے۔ اب میل اور فیمیل کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا۔ جو کھجوریں فیمیل تھی وہ ویسی رہ گئیں، میل کے خوشے اپنی جگہ پہ لٹکے رہ گئے۔ ان دونوں کے ملاپ کے سسٹم کو ختم کیا گیا، صرف روکا ہے، ابھی الٹا نہیں کیا، صرف روکا ہے۔ الٹا کا بھی میں مطلب سمجھاتا ہوں، پہلے روکنے کا نتیجہ دیکھیے۔ اس سال مدینے میں کھجوریں ہوئی نہیں، جو پھل لگا وہ خسی ہو کے گر گیا۔ کھجوروں میں گٹھلی نہیں ہے، آگے بیج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ غذائیت ہے، نہ وہ سائز ہے، اور نہ ان کے اندر وہ ٹیسٹ ہے، گر گئیں اور جھڑ گئیں۔ پورا مدینہ ان کی ساری کی ساری جتنی بھی غذا کا ہے تعین وہ کھجور پہ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں گندم ہے، کچھ علاقوں میں چاول ہے۔ جس گھر میں پڑولا بڑھا ہوا ہو نا، ملکی حالات جتنے مرضی خراب ہو، بندہ حوصلے میں ہوتا ہے، چل کنکتے ہیں نا۔ مونجی گھر میں پڑی ہو، حوصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر بھوکوں کا ہے۔ یہ مدینے کے حوالے سے، جن علاقوں میں کھجور ہوتی ہے۔ اب کھجور ہے نہیں، فصل ہے نہیں، کھانے کو مل نہیں رہا، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میں نے آپ کو روکا تھا، آپ رک گئے، فصل نہیں ہوئی۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی کھیتی باڑی دنیاوی معاملات میں مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو کرتے ہو وہی کرو۔ یہ رب نے کہلوا کے، رکوا کے، نتیجہ دکھا کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ یہ دنیاوی معاملات میں جو قاعدہ، قانون اور ضابطہ ہے، تمہارا تجربہ اور علم بہتر کہتا ہے۔ یہ تو ابھی صرف روکا تھا، اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ کلیسے نے روکا کہ مرد کو عورت سے نہ ملنے دیا جائے، نسلیں کم ہوئی، مرد کے اندر ہجان آیا، عورت میں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، مخالفت ہوئی ہے، لہذا چپکے سے جو راہب تھے وہ کسی راہبہ سے ملا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، حرامی کر کے پھینکنا یا مارنا پڑ گیا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ عورت کا تو آپریشن نہیں ہو سکتا، مرد کی سرجری کر دی جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہیجڑا اور خسرا بنا دیا جائے۔ یہ تاریخ تب کی ہے، یا بادشاہوں نے بنائی کہ ہماری عورتوں میں جنہوں نے مردوں نے رہنا ہے انہیں سرجری کروا کے خواجہ سرا بنا دیا جائے۔ جب اس قانون کو لے کے دنیا چلی، تعداد کم ہونے لگی، پریشان ہونے لگے، فصل اور نسل کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اگر الٹ چلتے،
جو مادہ کے خوشے ہیں وہ توڑے جاتے، انہیں لا کے نر کے خوشوں پہ پھینکا جاتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ فصل ہو جانی تھی، چیک کر کے دیکھ لیں، کھجوروں کے باغات میرے فیصل آباد میں یہ گوکھوال کے قریب ہیں، آگے چلیے باہر کافی جگہوں پہ ہیں، یہ پیر محل سے تھوڑا آگے چلیے وہاں پہ موجود ہیں، شور کوٹ میں، ملتان میں، اچ شریف میں، آگے بڑھتے چلے جائیے روڑی میں موجود ہیں۔ ذرا اس کو صرف چینج کر کے دیکھیں، نر کو مادہ پہ پھینکنے کی بجائے مادہ کو کاٹ کے لا کے نر پہ پھینک کے دیکھیے، قانون فطرت جب بدلو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ قانون فطرت مت بدلیے، ایکٹ کے نام پہ، بل کے نام پہ، قانون کے نام پہ، رائٹس کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، تحفظ کے نام پہ جو کیا جانے لگا ہے یہ غلط ہے۔ اور تیسرا، اس میں کہا گیا کہ ہر ہیجڑا خواجہ سرا نما، ہیجڑا نما شخص جو کہ پاکستانی شہری ہے، عمر 18 سال ہو گئی ہے، اسے حق ہے کہ نادرہ سے اپنی بیان کردہ جنسی رجحان کی بنیاد پہ شناختی کارڈ حاصل کر سکے، ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکے، پاسپورٹ جو ہے وہ لے سکے، اور یہ سن 2000 نادرہ کے آرڈیننس کے متعلقہ اس لا کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے گا، یہ اس کا رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پاسپورٹ دیں، کوئی نہیں روکتا، ڈرائیونگ لائسنس دیں، کوئی نہیں روکتا، شناختی کارڈ دیں، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن اگر ایک مرد ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں بچیوں کو لے کر کے کسی کالج یا یونیورسٹی جاؤں، لیکن لوگوں نے گھر میں شرط لگا رکھی ہے کہ ڈرائیور عورت ہو، مرد کے ساتھ ہم نہیں بھیج سکتے، یہ جا کے اپنی شناخت چینج کروائے، وہاں جا کر کے شناختی کارڈ بنوائے، ڈرائیونگ لائسنس عورت کے نام پہ بنوائے، گاڑی لے کے حاضر ہو جائے اور ابا جی اور امی جی کو کہے جی دیکھو میں تو لڑکی ہوں، کوئی قانونی ادارہ مجھے روک نہیں سکتا، یہ میرا رائٹ ہے۔ تو سرکار اسی طرح باہر سیٹ کو نکلی ہے، عورت کی ہے، یہ مرد ہے، ہیجڑا بن کے، خسرا بن کے، لائسنس لے کے، پاسپورٹ بنوا کے اس سیٹ پہ چلا جاتا ہے، یا وہ عورتوں کی سیٹ ہے، مرد چلا جائے، مردوں کی سیٹ ہے، عورت چلی جائے، پھر جو مسائل ہوں گے یہ اس کو وفاقی شرعی عدالت، عقل مند سمجھدار دانا بینا لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، بلا وجہ انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ اسی طرح چوتھی تاریخ حقوق کے اندر جو ہے وہ شناخت کے معاملے میں کہ سابقہ خواجہ سرا جو پیدائش کے وقت خواجہ سرا تھا وہ میل میں لکھا گیا یا فی میل میں لکھا گیا اور اس کا شناختی کارڈ بھی بن گیا، جو پرانے ہیجڑے ہیں اسے حق حاصل ہے کہ وہ نادرہ جائے، اپنا نام بھی بدل لے، شناخت بھی بدل لے، پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی بدل لے، ڈرائیونگ لائسنس بھی لے لے، پاسپورٹ بھی لے لے، اپنی موجودہ من پسند چاہت اور شناخت کے مطابق تبدیل کروا لے، بھلے اس نے جتنے مرضی جرم کیے ہوں، جتنے قتل کیے ہوں، شناخت بھی، سرجری بھی، پہچان بھی، ہر چیز نام تک بدل گیا ہے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے ذرا آپ سوچ لیجئے۔ حضرات اگر میں منفی نہیں سوچ رہا اور مثبت جا رہا ہوں، چند لوگوں کی خاطر پورے معاشرے میں ہیجان پیدا کر دینا اور اسے رائٹ اور ایکٹ اور بل قانون بنا کے کہنا کہ ہم ان کی خاطر تگ و دو کرنے جا رہے ہیں تو غلط ہے۔ تیسرا باب ہے چیپٹر نمبر 3 کہ جنسی امتیاز کے حوالے سے حکم امتناعی جو آپ نہیں کر سکتے ان کی خاطر منع ہے عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر، کہ وہ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی شناخت بدل لی ہو، نام بدل لیا ہو، شناختی کارڈ بدل لیا ہو، اپنا جینڈر تبدیل کر لیا ہو، اپنے آپ کو چینج کر کے سوسائٹی میں آنا چاہ رہے ہوں، تو سب سے پہلے کوئی بھی شخص جنسی امتیاز کی بنا پر کسی ٹرانسجینڈر پرسن کو جن گراؤنڈز پہ، جن فیلڈز میں، جن جن جگہوں پر، جن جن معاملات میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور بڑی سختی سے اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، ایک اس طرح کا پرسن ٹرانسجینڈر ہینڈ میڈ یا قدرتی اور پیدائشی آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر جو ہے اپنے ادارے میں داخلہ دو، ادارہ تعلیمی ہے، وہاں میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، یہ ویسے ٹوٹلی مرد ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے فیلنگز عورتوں والی آتی ہیں، اپنا شناختی کارڈ لے کے، نام لڑکیوں والا رکھ کے، نادر سے نادرہ بن کے
آ کے میرے اس فیمیل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو جواب سنیے، دا ڈینائل آف، انکار نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح اس بندے کو یا بندی کو بالکل جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اس سے کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ، ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا. اور اس کو جس بھی معاملے کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پہ سروسز کے اعتبار سے یہ خدمات پیش کرنا چاہے یا اس کے جو ہیں وہ بینیفٹس ہیں، کسی بھی اعتبار سے اسے روکا نہیں جائے گا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اشارہ میں نے کر دیا. حضرات مزید اس کے بارے میں جو لکھا گیا، دوسری چیز کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا. کس چیز میں؟ کہ کوئی بھی ریلیشنز یہ بنانا چاہ رہا ہے، لڑکی ہے میرے گھر میں آ کے میری بیٹی سے، آپ کی بیٹی سے یہ تعلقات، تو اسے روکا نہیں جائے گا، رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ کوئی آپ دابا شابا نہیں لگائیں گے، اس کو اوئے یہ کیوں ہے یہ نہیں پوچھیں گے، یہ کس صورت میں ہے. یا اسی طرح یہ ملازمت کے لیے، امپلائمنٹ کے حوالے سے یا ٹریڈ کے لیے یا کسی بھی پیشے کے حوالے سے آ کے کہے کہ میں اس پیشے کا اہل ہوں، یہ مجھے کام کرنے دیا جائے. اب میں یہاں لفظ نہیں لے سکتا، ٹریڈ صرف دالوں چاولوں کی نہیں ہے جناب، یہاں بڑے بڑے کام، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے وجود بک رہے ہیں، بڑی بڑی بزنس ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا میں سب سے بڑی ٹریڈ اور بزنس باڈی بیچنے کی ہے، عزت کی ہے، نیلامی کی ہے. اسے نہیں روکا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اس بندے کی جو بھی کیفیت ہے ملازمت کے اندر، پیشے میں، کاروبار میں یا عہدے سے انکار پہ یا اس کی اس کیف کی بنیاد پہ جس نے چینج کیا ہے، اسے برخاست نہیں کیا جائے گا. کہیں بھی ملازمت پہ ہے اور یہ وہاں پہ آ کر کے میل تھا فیمیل بننے جا رہا ہے، فیمیل تھا میل بن کے آ رہا ہے اور عہدہ لے چکا ہے، اور کوئی آ کر کے بہت سمجھے کہ یہ نقصان کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک ہیجان پیدا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اسے نکالا نہیں جا سکتا. اور اسی طرح ہیلتھ کیئر سہولیات سے انکار یا تعطلی کے حوالے سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا. چوتھے کے بعد پانچویں چیز جو اس میں ایڈ کی گئی کہ آپ کسی بھی اعتبار سے یہ ایکسس لینا چاہتا ہے، پہنچ لینا چاہتا ہے، کہاں تلک؟ اپروچ، اسے اپروچ دی جائے گی. ایسے ٹرانسجینڈر کو روکا نہیں جائے گا. کن سے؟ اب میں خیر بڑے لفظوں کے پردے کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے انجوائمنٹ کے لیے یا یوز آف اینی گڈس، کوئی بھی سامان خریدنا چاہتا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، بنوانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تو اسے بالکل نہیں روکا جائے گا، پوری اپروچ دی جائے گی. کیا لینا چاہ رہا ہے؟ تیری انجوائمنٹ کس سے ہوتی ہے، تیرے جو ہے وہ جنسی رجحانات اور ہیجان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، تم مطمئن کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی ساز و سامان چاہیے وہ مارکیٹ میں اسے مہیا کیا جائے گا. اسی طرح اکاموڈیشن، یہ آپ کے گھر میں ساتھ والے مکان پہ، اوپر والے جگہ پہ کرایہ دار کی حیثیت سے یا اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہے، من پسند علاقے میں رہائش سے نہیں روکا جائے گا. آپ معززین علاقہ مل کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی گند پھیلا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں اور بچیوں میں معاملہ بن رہا ہے. اصول تو یہ تھا کہ خاندان والے اسے اپنے گھر میں رکھیں، نہ یہ چادر چار دیواری سے باہر نکلے، نہ دوسروں کا نقصان کرے. ذمہ دار اس کو حقوق دیں اور گھر کے اندر رہ کے جب شادی کا معاملہ ہو جائے وہاں پہ دیکھ لیں. نہیں اس اہل تو اس کے لیے ایک مخصوص جگہ، علاقہ، وہ حکومت، حق تو اس کا یہ تھا کہ وہ کرتی کہ یہ قابل علاج لوگ ہیں، ان کو علاج کے لیے رکھا جا رہا ہے یا ان کی تحفظ اور نگہداشت کی ضرورت ہے. جیسے اولڈ ہاؤس آپ نے بنائے کچھ ایسا کرتے، مگر اس انجوائمنٹ کے بعد من پسند علاقے کی رہائش. اسی طرح سروسز، رہائش لے کے اختیار کر کے یہ لڑکے سے بنی ہوئی لڑکی اپنی سروسز مہیا کرنی چاہتی ہے آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں. جناب ہم حاضر ہیں، ہمارا وجود حاضر ہے، ہماری باڈی حاضر ہے. اس وقت میں یہ فیل کر رہی ہوں، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، مجھے آپ کے بیٹے سے ملنا ہے، آپ کی بیٹی سے ملنا ہے، میں سروسز دینا چاہ رہی ہوں یا دے رہا ہوں. اسی طرح فیسلٹیز یا سہولتیں لینا چاہ رہی ہوں یا لینا چاہ رہا ہوں، بینیفٹس میرے جس میں مفاد ہیں میں اس کو دیکھوں گا. اور اسی طرح خصوصی مراعات جو ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں مواقع،
ان سے بھی نہیں روکا جائے گا. اور جو وقف شدہ جگہ ہیں وہ پبلک کے لیے ہیں، جنرل پبلک کے استعمال میں ہیں، اور روایتی طور پہ کسی بھی جگہ اویلیبل سہولتیں پبلک کے لیے، یہ اب آ کے وہاں پہ ساری یہ چیزیں انجوائمنٹ کا سامان رکھ سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اپروچ لے سکتے ہیں. یہ آپ کے علاقوں میں رہائش رکھیں گے، سہولتیں بھی ہوں گی، سروسز اور خدمات کے نام پہ یہ اپنا جو بھی دھندا ہے وہ بھی کر سکیں گے. ان کے اندر پیسے کا دیگر بینیفٹس ہیں وہ بھی ملیں گے، ان کو خصوصی مراعات جو ہیں وہ بھی دی جائیں گی. اسلام نے تو پورے حقوق دیے تھے مگر عزت کے دائرے میں رہ کے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف چند لوگوں کا، یہ چند جماعتوں کا شور ہے. نہیں میرے بھائیوں، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ ان لوگوں کو نقل و حرکت میں، سفر میں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ کسی قسم کا نہ انکار کیا جائے گا، نہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، نہ کوئی ان کو روک ٹوک سکے گا، اور نہ ایسے افراد کو کسی جگہ بھی ناروا سلوک. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچے یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی حیا کر لیں، یہ بھی آپ کہنے کے مجاز نہیں ہیں. نیکسٹ کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو رائٹس ہوں گے کس چیز کے؟ رہائشی، زمین سیل کر سکیں، پرچیز کر سکیں، رینٹ آؤٹ کر سکیں، رینٹ پہ لے سکیں، یا کسی اپنی وراثتی جگہ کے اوپر آ کر کے قبضہ جما سکیں، وراثت کو پا سکیں. موویبل جو کہ منقولہ ہے، اور غیر منقولہ اموویبل یہ پراپرٹی کے حقدار ہوں گے. یہ اسلام نے رائٹ دیا ہے، نقل و حرکت کریں، یہاں سے وہاں جائیں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ دائرے میں رہ کے. عمرہ کرنے چلی تھی، ایئرپورٹ پہ تھی، شکلیں عورتوں والے تھیں، بال بھوئی رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا محرم. جواب آیا تالی بجا کے ساڈے تو محرم نہیں ہوں. انہوں نے نہ تالی دیکھی نہ یہ دیکھا کہ اگر شکل عورتوں والی ہے تو محرم بنوا کے آئی ہے. بھائی محرم ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہسبینڈ ہی ہو. اگر مرد ہیں تو پھر مردوں والی ادا میں آئیے. اجازت ہے عمرہ کرنے کی، آپ کے مذہبی حقوق اور رائٹ شریعت نے رکھے ہیں. مسجد میں آئیے، نماز کے لیے آئیے، کس نے روکا ہے؟ لیکن بلا وجہ کی شناخت کو بگاڑ کے، حلیے کو بگاڑ کے نہیں، شکلیں بدل کے نہیں. یہ تو پھر وہ ڈرامے ہیں نا ہمارے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا کہ مرد عورتیں بن کے وہ ماشاءاللہ آ کے ایکٹ کرتی ہیں اور لوگ بڑی داد دیتے ہیں، بلے بلے کیا بات ہے جی، یہ عورت کے، اور عورتیں مرد بن کے جو ہے وہ کردار نبھا رہے ہوتے ہیں. جناب یہ سٹیج ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت کی دنیا اور سکرین کی دنیا میں فرق ہے. لہٰذا ان حقوق کے ساتھ مزید جو ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں ان میں یہ مواقع دیے جائیں گے کہ یہ سٹینڈ کر سکیں کسی کے ساتھ بھی، یا پبلک مقامات پہ یا پرائیویٹ اداروں میں اور آفسز میں، ذاتی، نجی، پرائیویٹ، سرکاری دفتر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، ہائر کرنا چاہیں ہائر کر سکتے ہیں. کسی بھی جگہ اپنا دفتر کھول کے اپنے نمائندگان بٹھا کے اپنا پیغام، اپنی دعوت آپ کے بیٹے اور بیٹی کو کہیں کہ یار تو ویسے بیٹا نہیں لڑکی لگ رہا ہے تو چلا، ہم آپ کو سروسز دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، رائٹس دیتے ہیں، چلیے فارم فل ہو چکے ہیں، بس آپ نے جا کر کے بیان دینا ہے آگے آپ کو یہ چیزیں. تو یہ کاروبار اس بنیاد کے اوپر نہ انکار ہوگا، نہ رکاوٹ ہوگی، اور نہ ہی کوئی بندش ہوگی، اور نہ ہی کوئی ناروا سلوک کیا جائے گا. اسی طرح ان کو ایکسس ہوگی ریموول فرام انفیئر ٹریٹمنٹ. کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے اندر یا پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو اپروچ سے روکا نہیں جائے گا، پوری اپروچ ہوگی، منع نہیں کیا جائے گا. آرگنائزیشنز، تنظیمات میں، اسی طرح انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں، شعبوں میں، ڈپارٹمنٹس میں، سینٹرز میں، یا جہاں پہ ان کی اس کسٹڈی اور ملازمت کے مواقع اور اسی ٹرانسجینڈر کے اسی کیفیت اور شناخت کے ساتھ ان کو رہنے کے اوپر کہیں بھی ہو اپروچ ہوگی، روکنے والا اندر جائے گا، یہ وہاں پہ اپنے شعبے سنبھالیں گے. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ، یہ 5واں نمبر میں گن رہا ہوں ترتیب کے ساتھ جو نمبرز آ رہے ہیں اس حساب سے کہ ٹرانسجینڈر کو ہراساں کرنے کی ممانعت ہے. کسی کو ان کی جنسی شناخت کی بنیاد پہ گھر سے یا گھر کے باہر، گھر سے، گھر کے اندر ابو امی، وہ کہتا ہے میں لڑکی کی فیلنگز لے رہا ہوں اور باپ کہے شرم کر، مجھے پتہ ہے تیرا، میں سب سمجھتا ہوں. یا لڑکی کہے کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ گھومنا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے، اور ماں باپ کہیں کہ نہیں تجھے رکنا. تو گھر کے اندر آپ ہراساں نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. باپ، ماں، بہن، بھائی، چچا، بابا، دادا، نانا،
कोई नहीं, घर के बाहर कोई दूसरा, वो भी इनके ऊपर जो है इस तरह का नहीं। बाब चहारम है, चैप्टर नंबर 4 है, हुकूमती जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके तहत जो 6 हुकूमती जिम्मेदारियां इस कानून को लागू करने के लिए और इसको बाकायदा संजीदा मुअस्सर कार्रवाई करने के लिए कि हुकूमत ट्रांसजेंडर्स को मुकम्मल तौर पर मुअस्सर सोसाइटी में शराकत के लिए महफूज माहौल मुहैया करने के लिए जो इकदामात करने की पासदार होगी, उनकी वजाहत है। बहरहाल वक़्त कम था, इसलिए मैंने सिर्फ उन 6 उनकी जिम्मेदारियों को जो हुकूमती हैं उनके ऊपर बात हुई है। फिर बाप पंजम है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स के तहत, इसमें हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के तहत 7 नंबर पर जो बात की गई है वो हुकूक विरासत है। इसमें 10 शिक्के हैं। कौन सी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर नुक्ते उठाए गए हैं। उलमा ने वफाकी शरई अदालत में सेनेट पे इस पे बात करी है, लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर दूं, इस्लाम विरासत से मना नहीं करता। हर एक को वारिस किया जाएगा। लड़का है तो लड़कों वाली विरासत, लड़कियों के साथ इसकी मुशाबत है और आज़ाब ऐसे हैं तो लड़कियों वाली। लेकिन सिर्फ अपने भाइयों का हक मारने के लिए एक बहन जाके कहे कि मेरे अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स है और मेरी इस वक्त जो है वो शनाख्त और मुझे जो है वो शनाख्ती कार्ड वो लड़कों वाला मिले, और माशाल्लाह जिसे 1 मुरब्बा मिलना था वो 2 मुरब्बे लेकर के बैठ जाए, तो क्या शरई तौर पे ये गलत नहीं है? गलत है। इसी तरह तालीमी हुकूक 8वें नंबर पे, इसमें 8 शिक्के हैं। उसके अंदर भी जो मसाइल आते हैं वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि एक लड़कियों के इदारे में एक लड़का लड़की बन के दाखिल होना चाहे तो आप रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। 8 शिक्के हैं। हुकूक मुलाजमत, इसमें भी 8 शिक्के हैं। वोट के हुकूक दिए जाएंगे ट्रांसजेंडर को। इसी तरह 11वें नंबर पे पब्लिक ऑफिस के हुकूक, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं। 12वें नंबर पे हुकूक सेहत, 3 शिक्के हैं। असम्बली के अंदर जाने के लिए फिर जो है इनके लिए 3 शिक्के हैं। पब्लिक मुकामात तक रसाई के लिए 3 शिक्के। प्रॉपर्टी के हुकूक में 2 शिक्के। बुनियादी हुकूक की जमानत में 2 शिक्के। इर्तिकाब जुर्म और उसकी सजाएं और जुर्मानों पे फिर जो है इन पे बात करी गई है, वो भी मौजूद है। फिर बाब शशम में इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है, एक्ट के निफाज का तरीका कार क्या होगा, उसकी डिटेल आई है। और 7वें बाब में मुतफर्रक उमूर जो कि तकरीबन 5 के करीब हैं, उनका तज़किरा किया गया है। एक्ट का किसी दूसरे कानून से तसादुम अगर आ जाए तो उस कानून का क्या किया जाएगा। इस एक्ट के मुतबादल अगर कोई किताब व सुन्नत का कानून आए या जो है इस्लामिक लॉ के सामने कोई चीज वो आ जाए या मुल्की कानून आड़े आ जाए तो उस कानून को जो है वो कैसे बाईपास किया जाएगा। 20वें नंबर पे हुकूमत के कानून बनाने की पावर और वैल्यू क्या होगी। और 21वें नंबर पे अगर इस एक्ट को नाफिज करने में रास्ते में कोई मुश्किलात आए, मौलवी आए, मस्जिद आए, इदारे आए, इंस्टीट्यूट्स आए, लोग आए, जमातें आए, अफराद आए और उम्मत के खैर खा लोग आए, तो उन मुश्किलात से निजात किस पावर के तहत हासिल की जाएगी। और फिर 11वें सफ़े पे मुख्तलिफ और मुतफर्रिक अशिया उमूर, उनका वजूहात, उसका जो है वो बयान किया गया है। हजरात, ये है वो एक्ट, और इस एक्ट के पीछे मकासद दुनिया जो इसे लॉन्च करवाने जा रही थी और बड़े तरीके से उनके अपने यहाँ क्या हालात हैं, ये कभी जो यूरोप को विजिट करते हैं वो जानते हैं, जो यहूदियों को इजराइल में समझते हैं, देखते हैं, उसको भी समझते हैं। हमारा अपना लॉ है, अपना कानून है, कायदा और ज़ाबिता है, हुकूक की ज़मानत है। पूरे का पूरा दीन नाम ही हुकूक और फ़राइज़ का है। और मैं जिक्र कर चुका था कि ऐसे स्पेशल अफराद और बच्चे हमारे पास, उनके अलग से इदारे हैं, तालीम है, तरबियत है, अफराद हैं, और बाकायदा पहले से ये सब कुछ चल रहा है। ये अलग नहीं होना चाहिए था, इनको घरों से नहीं भगाना चाहिए था। और जो इनको भगा के हमारे बच्चों को अगवा करके उनके नफ्स काट के या जेंडर तब्दील करके या उनकी तरबियत ऐसे माहौल में पैदा करके उन्हें जो है ये मम्मी डैडी चीजें सिखला करके वो ही जड़ाना, खुसरवाना या इसी तरह वो खाजा सराआना अदाएं और कैफियत में ले जा करके फिर उनको आगे लॉन्च करते हैं। ऐसे इदारों पे निगरानी होनी चाहिए थी। आप सोचिए ना, एक बच्चा 10 साल 3 साल में हिफज करता है, 8 साल किसी तालीमी दीनी इदारे में पढ़ता है, 16 साल वो किसी दुनियावी इदारे में पढ़ता है, तालीम और तरबियत और डिग्री लेने के बाद वो किसी जगह जाके जॉब करता है। पहले तो जॉब नहीं मिलती, अगर मिल जाती है
تو کیا 50,000 60,000 1 لاکھ کے انڈر مہینہ بھر وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے. ادھر اس شعبے میں لا کے تیار کر کے ان کو ماشاءاللہ پارٹیوں پہ لانچ کیا جائے, شادیوں پہ لانچ کیا جائے. وہی لوگ جو مسجد میں 10 روپے کی پرچی کٹواتے ہوئے رسید مانگتے ہیں, پھر کیسے بریف کیسوں کا منہ کھلتا ہے, کیسے ان کی راتیں مقرر ہوتی ہیں, ایک رات کا اتنے لاکھ لیا جائے گا, پھر کتنی ویلیں ہوتی ہیں اور کس کس ادا سے بغیر کسی رسید کے. اب جس کی ایک رات 10 لاکھ کی لگ رہی ہے, 20 لاکھ کی لگ رہی ہے, 30 لاکھ کی لگ رہی ہے, اور ٹرانسجینڈر کے نام پہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی ویلیو بن گئی ہے, تو ایک نارمل انسان رہنا اور تعلیم کے اتنے اخراجات لے کے پھر ایک جاب کی حد تک کون رہے گا جناب؟ آفس بنائے گا, ان لوگوں کو لے کے آئے گا, پروموٹ کرے گا, پیش کرے گا اور کاروبار کرے گا, کمائے گا. اگر یہی ہیجان آپ کو چاہیے, اور اسی پہ آپ کتنے آپ کے ہیجڑے اور خسرے ہیں کہ جو باقاعدہ مرد ہیں مگر اپنی شکل صورت اور پلاسٹک سرجری اور اپنے کچھ چیزوں کے ساتھ وہ عورتوں والا روپ دھار کے اس وقت راتوں کو بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں اور آپ ان پہ لاکھوں لٹا رہے ہیں. ہماری بیٹیاں, مرد, عورتیں, جوان, بچے, بوڑھے ان کا نام اور ایک دیدار کو ترستے ہیں. تو پھر میرے بھائیو, جب قوم کی کیفیت اس طرح جا رہی ہے تو پھر کس کو احساس دلاؤں, کس سوئے ہوئے کو جگاؤں, کیسے ضمیروں کو جھنجھوڑوں, کیسے فطرت کی تبدیلی حالات کو بدل کے انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. قوم لوط کی مثال کوئی چھوٹی نہیں ہے, 40 سال مردوں سے پہلے انہوں نے یہ پریکٹس عورتوں پہ کی تھی. مفسرین نے لکھا ہے اگر روکنے والے روک لیتے, بڑے روک لیتے, یہ رک جاتے. رب نے وقت کا نبی بھیجا, عورتوں سے ہٹ کے مردوں پہ آ گئے, میل اور میل ہم جنس پرستی کی شادی پہ آ گئے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا رب نے فرشتوں کو انسانی شکل میں, بچوں کی شکل میں بھیجا. قوم جو ہے کپڑے اتار کے بھاگی اور سوسائٹی کے اندر اوپنلی. فطرت انفرادی 4 دیواری کے گناہ تو معاف کر دیتی ہے, شاید اغماض کر لیتی ہے کہ چلیں چادر 4 دیواری پردے کے اندر, لیکن جب اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو پھر میرا رب جس کو لاتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے, اور وہ عذاب بیج ختم کر دیتا ہے, نسلیں ختم کر دیتا ہے. پھر تذکرے اچھے نہیں رہتے کہ ہم وہ ماحول دیکھنا چاہتے ہیں. اگر نہیں تو اپنی اپنی اپروچ تلک, ہمت تلک, قوت تلک, جہاں جہاں بیان ہو سکے, زبان کام کر سکے, آپ اپنا کردار نبھائیں. یہ چل ہی ایسا رہا ہے کہ اوپر والے کرتے ہیں, ہمارے مفادات کے خلاف جاتے ہیں. ہم نیچے شور کر لیا تو ٹھیک, نہیں تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کہتے ہیں اچھا یار سانوں کی, میرے گھر میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے نا. جناب یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق, کلمے کے مطابق, ایمان کے مطابق, دین کے مطابق اپنی زندگیوں کے حقوق اور اپنی جنس کے تعین اور ان معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. ہم سب کردار, حکومتیں, ہماری پارلیمنٹ, ہمارا سینٹ, ہماری وفاقی شرعی عدالتیں, ہماری دیگر عدالتیں, ججز اور وکیل, اساتذہ, معلمین, مدربین, والدین, جتنے بھی قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, یہ سب اس میں اپنا کردار نبھائیں تاکہ ہم ان آزمائشوں سے بچ سکیں جو قرب قیامت ڈھانے والی ہیں اور ڈھہنے والی ہیں, اور ہماری جو ہے وہ سچویشن کو, حالات کو بدلنے والی ہیں. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار, اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم ان آزمائشوں کے قابل نہیں جہاں وہ ہمیں آزما رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے. جو کہا ہے وہ خالصتاً ایک انسانی محبت میں دین اور عقیدے کی اپنی اساس کے ساتھ اپنی خاص روایت, اپنی پیغمبر کی سیرت جن کی آمد کے تذکرے ہیں, یہ جمعے ان کے حوالے سے تھے, مگر مجبوراً ہمیں ملکی حالات کو دیکھ کے, پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کے, کردار اور تعلیمات کو دیکھ کے یہاں بات کرنی پڑی.
تو انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک دو سوالات ہیں کہ خواتین قبرستان جانا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکا تھا، اب جواز ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اگر وہاں جا کے آخرت یاد آتی ہے مرد عورتوں کو تو جواز ہے۔ عرب علماء اس سے عورتوں کو روکتے ہیں، اگر وہاں پر واویلا نہ کریں اور مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی ہوں، تو قبر کی ذرا حفاظت کے لیے جی کی جا سکتی ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کے جب غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں جواز کی شکل ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اکثر اولاد فرط محبت میں ماں باپ کا منہ چوم لیتی ہے یا میت کو ہاتھ لگاتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا، نہلانے سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ قبر پکی کروانا جائز ہے، پکی قبر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں صحرا ہو، ریت ہو، قبر نہ ہو رہی ہو، گرتی ہو بار بار، تو وہاں بھی ہمارے پاس بڑا اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے علاقے میں کچی اینٹوں کی ڈاٹ بنائی جاتی ہے، جیسے ڈاٹ پل نہیں آپ کا عبداللہ پور والا، کافی مضبوط ہے، اس کے اوپر سے کتنی ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، تو ڈاٹ باقاعدہ نیچے سے کچی اینٹیں منگوا کے بھٹھے والے خود بخود قبرستان میں پھینکوا دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مٹی پھینکی جاتی ہے، تو ان کچی اینٹوں کی باقاعدہ ڈاٹ بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر سے ٹرک بھی گزارتے ہیں تو وہ گرتی نہیں ہے۔ تو اگر اس کا رجحان پیدا ہو جائے تو اچھا ہے، بلا وجہ کسی چیز کے جواز کو بہانہ بنا کے ایسا کام کرنا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، وہ جی اندر سے کچی رکھے باہر سے پکی کرے، تو اس کی اجازت نہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور قبر کو دلیل بنانا، میرے محبوب کی قبر کل بھی کچی تھی، آج بھی کچی ہے، باقی ایک خاص وجہ سے اس کو باہر سے سیسا پلائی کیا گیا، تو اس سے جواز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو دیکھا جائے گا، آپ نے ساری زندگی قبریں کچی رکھی، آج بھی بقی میں ہیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، کسی کے آپریٹ ہوئے ہیں دعا کا کہا گیا، اللہ ان کو بھی تندرستی دے۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، عقیقہ نہیں کر سکا، کوئی طریقہ بتا دیں، جب آپ کو موقع ملے آپ جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو اس سے انشاءاللہ وہ گروی پن جو ہے وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمارے معاملات میں بہتری، گناہوں کی معافی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔